اب یہ 4 نظریات ہیں جن کے درمیان یہ سارا موضوع چلتا ہے، اور اس کی اہمیت ہمارے لحاظ سے اس طرح پر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کے واپس آنے کا اب کوئی موقع ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں، ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح بنا کر بھیجا ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ اب اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ غیر احمدی بھائیوں کا عقیدہ درست ہے تو پھر اس کی گنجائش نہیں رہتی، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور حدیث میں ہم پاتے ہیں کہ آخری زمانے میں نزول مسیح ہوگا، تو کیسے ہوگا اور اس کی کیا شرائط ہیں، کیا اس کے علامات ہیں جس سے پتہ لگے کہ کون سا مسیح ہے، تو یہ مسئلہ جماعت احمدیہ کے موقف کو ثابت کرتا ہے۔ اس پہلو سے میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 2-3 حوالے رکھنا چاہتا ہوں جو بڑے ہی بنیادی ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، خاص طور پر اس تناظر میں کہ غیر احمدی بھائیوں کا عقیدہ کیا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ کیا تھا۔ الفاظ بالکل واضح ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تحفہ گولڈویہ میں فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ ہمارے اور ہمارے مخالفین کے صدق و کذب آزمانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حیات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت زندہ ہیں تو ہمارے سب دعوے جھوٹے اور سب دلائل ہیچ ہیں۔ اگر وہ در حقیقت قرآن کی روح سے فوت شدہ ہیں تو ہمارے مخالف باطل پر ہیں۔ اب قرآن در ایمان میں ہے، اس کو سوچو۔ دوسرے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دعوے کی جڑ حضرت عیسیٰ کی وفات ہے۔ اس جڑ کو خدا اپنے ہاتھ سے پانی دیتا ہے اور رسول اس کی حفاظت کرتا ہے۔ خدا نے قول سے اور اس رسول کے فعل سے یعنی اپنی چشم دید رویت سے گواہی دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ صاف ظاہر ہے کہ سب سے پہلے بحث کے لائق وہی امر ہے جس سے ثابت ہو جائے کہ قرآن اور حدیث اس دعوے کے مخالف ہیں، اور وہ امر مسیح ابن مریم کی وفات کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر در حقیقت قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات ہی ثابت ہوتی ہے تو اس صورت میں پھر اگر یہ عاجز مسیح موعود ہونے کے دعوے پر 1,00,000 نشان کیا بلکہ لاکھ نشان بھی دکھائے تب بھی وہ قبول کرنے کے لائق نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اب سے اول بحث جو ضروری ہے مسیح ابن مریم کی وفات یا حیات کی بحث ہے، جس کا طے ہو جانا ضروری ہے۔ پھر آپ نے آخر میں فرمایا کہ ہمارے دعوے کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے۔ اب دیکھو یہ بنیاد کس قدر محکم اور مضبوط ہے۔ تو اس سے پوری طرح واضح ہوتا ہے کہ اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے۔ آج کی مجلس کا چونکہ موضوع وفات مسیح از روئے قرآن مجید ہے، اس لیے میں یہ بتانا سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محکم، بین اور ایمان افروز، روشنی بخشنے والے کلام میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کا ذکر فرمایا ہوا ہے، اور ایک آیت نہیں بلکہ 30 آیات سے یہ مضمون براہ راست یا بالواسطہ طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام صلیب پر نہیں مارے گئے بلکہ طبی طور پر ایک بشر رسول کے طور پر انہوں نے وفات پائی ہے، اور یہ مسئلہ قرآن مجید کی روشنی سے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ محترم مولانا طاہر مجیب راشد صاحب۔ ہمارے سوالات یہاں پہ آنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن ہم ظاہر ہے اپنی گفتگو جو ہم تھوڑا سے آغاز میں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ بہت سے سوالات کے جواب اسی گفتگو میں کور ہو جائیں گے۔ تو مولانا عبد المومن طاہر صاحب، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کی روح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس طرح ثابت ہوتی ہے، تو قرآن کریم میں سے ہمیں آپ کوئی ایسی آیت یا آیات ہمیں بتائیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف کی ایک آیت بہت اہم ہے، اور وہ ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، قد خلت گزر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ اگر یہ بھی افہمات کیا اگر یہ بھی فوت ہو جائے اور قتل یا شہید کر دیا جائے تو تم کیا مسلمانوں اپنی ایڑیوں کے بر پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟
وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، اور جو اپنی ایڑیوں کے بر پھر جائے، مرتد ہو جائے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاکِرِینَ، لیکن جو لوگ شکر گزار ہیں اور استقامت دکھائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جزا دے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 ہے، بسم اللہ سمیت۔ اب اس میں یہ جو لفظ ہے قد خلت من قبل الرسل، یہ بنیادی لفظ ہے، اور اس کے اوپر جب ہم بحث کرتے ہیں تو یہ مولوی حضرات لوگوں کو پھسلانے کے لیے ایک معنی پیش کر دیتے ہیں کہ گزر گئے یعنی آئے، تو اس بارے میں تفاسیر میں بھی بے شمار جگہ ہمارا جو ترجمہ ہے یعنی قد خلت من قبل الرسل اس کی تصدیق ہوتی ہے، بزاوی میں ہوتی ہے کہ سیخلق کما خلو من قبل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح گزر جائیں گے جیسے پہلے رسول گزرے، یعنی جیسے وہ فوت ہوئے ویسے فوت ہو جائیں گے۔ بزاوی میں نے عرض کیا، اور دوسری تفاسیر میں ہے لغت اس کی خلا فلان کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے جب وہ فوت ہو جائے، لیکن میں اس بحث میں وہ تاریخی واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو ایک قسم کا پہلا اجماع ہے صحابہ کا، اور جو اسی وفات مسیح پہ ہے اور اسی آیت کی روشنی میں ہے، اور جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجنون سے ہو گئے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تلوار نکال لی اور فرمایا اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس خوفناک صورتحال میں صحابہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے جو مدینہ کے کنارے پہ ان کا گھر تھا، اور آپ تشریف لائے، آپ نے ابو بکر عمر کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ آپ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں گئے، آپ کا چہرہ مبارک سے پر کپڑا اٹھایا اور چوما، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا، یعنی یہ نہیں کہ آپ بھی فوت ہو جائیں اور آپ کا دین بھی فوت ہو جائے، آپ بھی ختم ہو جائیں اور آپ کا دین بھی ختم ہو جائے، لازماً اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو سبزی بخشے گا جیسے اس کا وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور جہاں پہ صحابہ اکٹھے تھے اور عمر بھی وہیں پہ تھے، اور یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا یاد رکھے کہ محمد فوت ہو گیا، اور لیکن جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، وہ کبھی فوت ہونے والا نہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی اتری ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قرآن شریف میں آیت ہے، ایسے ہمیں محسوس ہوا۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر نے یہ آیت پڑھی تو گویا میری ٹانگیں کٹ گئیں اور میں زمین پہ گر پڑا۔ یہ صورتحال تھی جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا۔ اب سوال یہ ہے کہ ابو بکر نے کیا استدلال کیا اس آیت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے یہ استدلال کیا کہ جیسے پہلے رسول فوت ہو گئے ہیں، بعض طبی موت کے ذریعے، بعض شہادت کے ذریعے، ایسے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کا دین تو نہیں ختم ہو جاتا۔ تو ثابت ہوا کہ پہلے سب رسول فوت ہو گئے۔ اگر صحابہ میں حیات مسیح کا عقیدہ ہوتا تو صحابہ میں سے کوئی تو کہتا کہ ابو بکر تم کیا استدلال کرتے اس آیت سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پہ ہیں، تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ثابت کرتے کہ وہ فوت ہو گئے؟ جب عیسیٰ نہیں فوت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فوت ہو گئے؟ لیکن صحابہ میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی، حالانکہ ابو بکر تو خلیفہ نہیں تھے کہ ان کی نافرمانی نہ کرتے۔ لیکن چلیں صحابہ کو چھوڑیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بعض اوقات ایک تکرار کرتے تھے، منافقین کے جنازے کا سوال ہوا تو آگے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا نہیں کہ اگر تو ان کے اوپر 70 بار بھی استغفار کرے گا میں نہیں مانوں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایک طرف ہٹ جاؤ، میں 70 بار سے زیادہ استغفار کر لوں گا، اور جنازہ پڑھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری کہ بالکل نہیں جنازہ منافقین کا پڑھنا۔ اور وہی عمر جو صلح حدیبیہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے کہنے کہ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں کہ دب کے یہ صلح کر رہے ہیں اور ایسی شرائط رکھ رہے ہیں جس میں مسلمانوں کے لیے سبکی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آگے سے علیحدہ ہو جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں بہتر جانتا ہوں جو میں کر رہا ہوں۔
ہمارا سوال یہ ہے کہ دوسرے صحابہ کو چھوڑیں، وہ عمر اس وقت کدھر گیا تھا؟ ابو بکر کے سامنے وہ کیسے دب گیا؟ اس نے کیوں جرت نہ کی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی بار وہ جرت کرتے تھے؟ کیوں نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آپ کیا استدلال کر رہے ہیں؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً حیات مسیح کا عقیدہ صحابہ کو نہیں سکھایا تھا اور نہ ان میں موجود تھا۔